حضرات مکرم، اللہ کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ لوگ جننے کاٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، نہ جانے جن کی مراحل سے گزرتے ہیں اور ترک دنیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اور تب کہیں جا کر وہ رب کی محبوبیت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اور ہمیں بتایا آقا کریم نے جب دعا کی تو رب ٹھکراتا تو نہیں، تو یقیناً جو حسنین کریم سے محبت کرے گا رب کائنات اس سے محبت فرمائے گا، اور جس سے رب کائنات محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب تو ہوگا۔ حضرات محترم، اسی دعا کے پس منظر میں ایک بات اور ذہن میں آئی، چلیے پہلے وہ کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، ملعون ہے، اور آپ کی باپ بی بی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور رنج و ملال کا سبب بنتی ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لاڈلے حسین کے لاڈ اٹھا رہا تھا، ناز برداری کر رہا تھا، اسے پیار کر رہا تھا، اور اس کی گردن پہ مجھے دے رہا تھا تو جبریل آئے اور کہنے لگے کہ آقا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو آپ کا لاڈلا نواسا ہے، آپ کا چلیتا ہے، جس کو پیٹھ سے گرنا آپ گرنے نہیں دیتے، اسے گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کے گرایا جائے گا۔ جس گردن پہ آپ بوسے دے رہے ہیں اسی گردن پہ خنجر چلے گا۔ جس کو کانٹا چبھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، اس پہ تیر برسائے جائیں گے اور تلوار سے گھاؤ لگائے جائیں گے، اور اس طرح ظلمن ان کو شہید کیا جائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی، ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، یہ جبریل میرے حسین کے مقتل کی مٹی لے کے آئے ہیں، اور یاد رکھنا کہ جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی۔ اور اس کے بعد میرے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔ حضرات محترم، اس حدیث کے پس منظر میں کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی طرف سے ہمیشہ سکھ عطا فرمائے اور اولاد کے دکھ سے بچائے۔ اولاد کا دکھ بڑا بھاری دکھ ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو یہ پتا چلے کہ اس کے بیٹے پر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی ناقابل یقین حد تک کوئی بڑی مصیبت سے ان کا پالا پڑنے والا ہے، اور خبر بھی بڑی اتھینٹک ہو، بہت وزنی ہو اور مانی ہوئی اور سچی ہو، اس میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہ ہو، تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بیٹے پر یہ مصیبت آنے والی ہے، تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھ جائیں گے اچھا یہ مصیبت آ رہی ہے میں کیا کروں؟ آپ ہم پھر کوشش کریں گے اس مصیبت کو ٹالنے کی۔ اگر پتا چلا کہ جناب یہ مصیبت ٹالی جا سکتی ہے پیسے سے، تو آپ ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ وقت آئے۔ ابھی مصیبت نہیں آئی لیکن ابھی سے آپ کو اہتمام شروع کر دیں گے تاکہ وہ وقت آئے تو پھر آپ کو پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اگر پتہ چلا کہ نہیں مصیبت ٹالی جا سکے گی کسی اثر و رسوخ سے، سیاسی سفارش سے، تو ابھی سے ایم این ایز ایم پی ایز منسٹرز کے ہاں آنا جانا شروع کر دیں گے، تحائف کا لین دین شروع کر دیں گے، ذرا بیگے بڑھانا شروع کر دیں گے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو پھر کوئی سفارش ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ مصیبت ٹالی جا سکتی ہے اور وظائف سے، تو ابھی سے تسبیح مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور جناب جہاں سے جو وظیفہ ملے گا بس اس کا ورد شروع کر دیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا عمل کر ڈالے کہ میرے بچے سے مصیبت ٹل جائے۔ یہ بات درست ہے؟ حضرات محترم، جب جبریل نے یہ خبر دی، اہل نے تو نہیں بتائی، جبریل نے بتائی کہ امام علی مقام پر یہ ظلم آئے گا، توڑا جائے گا، ان کو اس طرح شہید کیا جائے گا، یہ مصیبت آئے گی، تو میرے آقا کریم اگر رب کی بارگاہ میں سجدریز ہو کے التجا کرتے مولا میرا لاڈلا حسین اس پر یہ مصیبت ٹوٹے، مولا مجھے تو بالکل گوارا نہیں ہے، میرے اس شہزادے کو اس مصیبت سے بچا دے اور اس کو ٹال دے، ان تمام آفتوں کو ٹال دے، تو کیا خیال ہے رب کائنات کیا یہ دعا قبول نہ فرماتا؟ تو اگر یہ تمام مسائل، تمام مصیبتیں، تمام آفتیں، یہ تمام ظلم و ستم یہ صرف ایک دعا سے ٹالے جا سکتے تھے، تو آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس سوال بنتا ہے نا کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دے دی ہے، پتہ چل گیا ہے، تو وہ آقا کریم نے تو رب کی بارگاہ میں التجا کر لی ہے، لیکن انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کو ویسے تو کئی جوابات ہیں،
لیکن میں وقت کی نزاکت کے تحت صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے حوالے سے ہمیں جہاد کی تبلیغ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے جہاد کتنی بڑی کتنا بڑا کام ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہ جہاد کرنا اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، رب کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، اس کے نام کی خاطر سر کٹانا، جان دینا، اس کی کیا فضیلت ہے اور شہید کی کیا عظمت ہے، اور شہید کو مردہ مت کرو، وہ تو زندہ ہے، اور ہمیں بتایا ہے سب کچھ۔ اب میرے آقا کریم ساری دنیا کو ترغیب دلا رہے ہیں اور تبلیغ فرما رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، لیکن جب اپنے لاڈلے شہزادے کی بات آئی تو پھر فرماتے ہیں نہیں مولا مجھے حسین کا یہ اس مرحلے سے گزرنا گوارا نہیں۔ تو آج کل ہم لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ خودکش حملہ آور جو تیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو خودکش حملہ آور حملہ کرنا یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، جان کی قربانی دینے کی بات ہے، سیدھا جنت تک پہنچنے کی بات ہے، اور دور انتظار میں ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب کچھ کہانیاں ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو خودکش حملہ آور تیار کرتے ہیں، جب یہ اتنی ہی عظمت کی بات ہے تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو خودکش حملہ آور کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے اور ہمارے بچوں کو ہی بربلا کے اور بہکا کے خودکش حملہ آور کیوں بناتے ہیں؟ ہم جب یہ اعتراض کرتے ہیں تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر معاذ اللہ یہی راستہ اختیار کرتے تو کتنا بڑا اعتراض ہے کہ جناب دوسروں سے قربانی مانگی جا رہی ہے، ان کو شہید کی عظمت بتا کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ قربانی دیجیے، لیکن اپنے شہزادے کی بات آئی تو رب کی بارگاہ میں التجا کرنے بیٹھ گیا، مولا حسین کی مصیبت سے بچا لے۔ تو رب کا یہ اس طرح دعا آپ نے نہیں فرمائی۔ اور دوسری بات دراصل یہ ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے یہ راہ حق میں یہ جہاد کیا اور قربانی پیش کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر محبت تھے، اگر سیدھے سچے راستے پر تھے، واقعی اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے، تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے پھر رب ان کی مدد تو کرتا ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی مدد نہیں آئی۔ اچھا بعض اوقات کہانیوں میں، قصوں میں یا ڈراموں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی ہیرو جو ہے مصیبت میں پڑ رہا ہے، اس پر یہ مصیبت بھی آ گئی، یہ آفت بھی آ گئی، اور اس کو یہ پریشانی بھی ہو گئی، اور مصیبتوں کے انبار لگے جا رہے ہیں، اور آخر میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور جناب ساری کہانی بدل جاتی ہے۔ وہ کہانیاں اسی طرح چلتی اور بنتی ہیں، لیکن میرے آقا، میرے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ تو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، لخت آئے جگر ان کے سامنے خون کے نہائے ہوئے آ رہے ہیں، اور جناب تمام عیسیٰ، تمام قربانیاں، تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور بالآخر خود اپنے سر سے کفن باندھ کے میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں، لیکن کہیں کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتا اور آپ نامی شہادت سوچ کر لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ اگر وہ سفر ہوتے، سچور ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتا۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اگر زمزم کے چشمے ابل سکتے تھے، تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نوازے کی پیاس بجھانے کے لیے کہ آسمان سے دین نہیں برس سکتا تھا؟ کیا زمین سے چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ اور کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ اور سیلاب کیا خیموں تک رسائی نہیں پا سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اگر کعبے کو بچانے کے لیے اگر ابابیل کا لشکر آ سکتا تھا اور ابرہہ کے لشکر کو وہ تباہ کر سکتا تھا، تو کیا امام علی مقام کو بچانے کے لیے یزید کے لشکر پر پتھر نہیں برس سکتے تھے؟ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا، تو لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اب پر نہیں تھے، اللہ نے ان کی مدد نہیں فرمائی۔ حضرات مکرم، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ان پر جو پکڑ ہوئی ہے اللہ کی، یہ بتا رہی ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر کسی پر کوئی اللہ کی پکڑ میں ہو تو مصیبت میں ہو، اس میں کوئی آفت ہو، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہو تو بھی تو کوئی مصیبت ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، کوئی دشواری درپیش ہوگی۔ اب ایک شخص ہے جو مشکل میں گھرا ہوا ہے، اب یہ فیصلہ کون کرے اور کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب کی